ہر انسان صدقہ جاریہ کا متلاشی ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، میرے کچھ معاملات ایسے ہو جائیں کہ اگر میں کام نہ بھی کر سکوں، میں موجود نہ بھی ہوں، تو خیر کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ مختلف اعمال ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتی، 7 کام ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر انسان کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، اور بندہ اپنی قبر کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ ان کاموں کا اجر انسان فوت بھی ہو جائے، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں ہو، تب بھی اس کو ان چیزوں کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ من علم علما، من علم علما، جس نے کسی انسان کو پڑھا دیا، اس کو علم دے دیا، اس کی تہذیب کر دی۔ علم کا مقصد یہ تو آج ہم نے علم کو روزی اور روٹی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اصل میں جو علم کا مقصد ہے وہ تہذیب نفس ہے، کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان کو کھرے اور کھوٹے کی سمجھ میں آ جائے، انسان کو حلال اور حرام کی سمجھ آ جائے، انسان کے اندر کوئی مینر اور انسان کے اندر کوئی اخلاقیات آ جائے، یہ علم۔ اور یہ جو آج ہم علم ہماری کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، یہ علم کم اور یہ بزنس کی دکانیں جو ہیں یہ زیادہ ہیں۔ علم کو علم کر کے نہیں پڑھایا جاتا۔ اور اللہ محفوظ فرمائے استاد بھی کوئی قسمت والا ہوگا، اگر ہے تو وہ خوش نصیب ہے، اگر کوئی ہے تو وہ اپنے لیے جنت کما رہا ہے، کہ جو اپنے طالب علموں کو جہاں دنیا کا علم دیتا ہے، ساتھ انہیں علم کے ساتھ تہذیب بھی دیتا ہے، انہیں انسانیت بھی سکھاتا ہے۔ من علم علما، جس انسان نے کسی کو علم سکھا کر انسان بنا دیا، کسی کو ایسا سبق پڑھا دیا، ایسا علم دے دیا کہ جس نے اس کے دین کی اصلاح کر دی یا اس کی دنیا کی اصلاح کر دی۔ اور حفر بئرن، کسی جگہ پانی نہیں تھا، حفر بئرن، اس انسان نے وہاں پانی کھدوا دیا، جیسے آج کل کہہ رہے ہیں بور کروا دیا، نلکا لگا دیا کہ لوگ اس سے پانی پئیں۔ او غرس نخلا، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب وہ بھی اس چیز پر زور شور لگاتے رہے، پوری دنیا درخت لگائیں، درخت لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا غرس نخلا، درخت لگانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ انسان قبر میں ہوتا ہے، اس نے جو درخت لگایا ہوتا ہے اس کی چھاؤں سے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی انسان، کوئی گدھا، کوئی جانور، کوئی کتا، اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ثواب اس قبر کے اندر اسے ملتا ہے۔ اور آج ہم نے ویسے ہی درخت ختم کر دیے ہیں، جو لگے ہوئے تھے وہ ویسے کاٹ دیے، ان کو ہم نے کاٹ کر ویسے جو ہے وہ بالن بنا کر لکڑیوں کے طور پر جلا لیا اور نئے لگائے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، ہم نے فیشن کے نام پر اور ہماری عورتوں نے صفائی کے نام پر، جیسے ہمارے پہلے کچے صحن ہوتے تھے، ہاں جی، اس کے اندر جگہ جگہ درخت لگے ہوتے تھے، ہم نے سارے کھڑوا کر ان کی جگہ ٹائلیں اور جناب وہ مختلف قسم کی چیزیں لگا دی۔ چاہے جائے کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے کہ جس سے گرمی کم ہو، ہم نے اپنے گھروں کو خود جو ہے وہ آگ اور جو ہے وہ ایندھن بنا لیا کہ انسان چلنے سے قاصر ہے۔ او غرس نخلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ درخت لگائیں اپنے گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، جس جگہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں درخت لگ سکتا ہے، اپنی خود سپروائزری کے اندر اور خود اپنے اہتمام کے ساتھ درخت لگوائیں۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے بعد یہ آج ہماری ضرورت بھی ہے، آج ہماری ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم نے درخت نہ لگائیں تو یاد رکھیں کہ جس انداز سے ماحولیات کے جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، 2 بھر ہو جائے گا۔ اور آج واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اپنے ملکوں کو دیکھیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن اپنی زمینوں کے اندر دیکھیں ہمیں کتنے درخت نظر آتے ہیں، کتنے درخت نظر آتے ہیں۔ بائی دا وے بات آ گئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ گوگل میپ کھولیں،
پڑھے لکھے نوجوان لوگ سمجھتے ہیں۔ گوگل میپ کھولیں، دنیا کے نقشے کے اندر دیکھیں، جیسے ہی آپ اس ایشیا سے یورپ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو گوگل میپ بھی سیاہ ہو جاتا ہے، گوگل میپ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ کس لیے سیاہ ہو جاتا ہے؟ وہاں درخت ہی اتنے درخت ہیں کہ وہ اوپر سے آپ کو سیاہی سیاہی نظر آتی ہے۔ آپ جہاز کے اوپر سفر کریں، جب آپ جیسے ہی ایشیا سے ہمارے ان علاقوں سے نکلتے ہیں یا افغانستان سے آگے چلے جاتے ہیں، آپ زمین پر دیکھیں تو جناب آپ کو عرب کی زمین نکلنے کے بعد نیچے سیاہی کے علاوہ چیز ہی کوئی نظر نہیں آتی۔ اتنے درخت ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اتنے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ زرعی ملک نہیں ہے، یہی بتائیں، چند ملک ہیں جو زرعی ہیں، ورنہ وہ زراعت کرتے ہی نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ کو 2-4 چیزیں کسی کے پاس ہوتی ہیں۔ ہم زرعی ملک ہیں، ہم زرعی ملک ہیں، اور ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے ہیں، اپنے گھروں کے درخت ختم کر دیے ہیں، اپنے گلی محلوں کے درخت ختم کر دیے ہیں۔ ہم سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر، اپنی نسلوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ شاید کوئی دوبارہ نہیں کر سکے گا، اور ہم اے سی لگا کر خوش ہیں؟ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرس نخلا، جس انسان نے درخت لگایا اس انسان نے اپنی قبر کے اندر جو ہے اپنے نامہ اعمال کو جاری اور ساری رکھا۔ درخت لگائیں، اس کے اندر سستی نہ کریں۔ او بنا مسجدن، یا جس انسان نے کوئی مسجد بنائی، مسجد کا خیال رکھا۔ مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد بنائی، بنانے کے ساتھ اس کا خیال رکھنا، اس کے مصروفات کا خیال رکھنا۔ او ورث مصحفا، اور یا اس نے کسی انسان کو قرآن کا وارث بنا دیا، قرآن ویسے دے دیا پڑھنے کے لیے، کسی کو قرآن سکھا دیا۔ یہ مساجد اور مدارس جہاں علماء پڑھتے ہیں، جہاں طالب علم پڑھتے ہیں، جہاں لوگ جو ہیں بچے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے اور یاد کراتے ہیں، جن مدرسوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ علماء بنیں، یاد رکھیں اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ ذرا تصور تو کریں، تصور کریں کہ ایک جو حفظ کا استاد ہے، جو حافظ ہو جاتا ہے، جو قرآن اچھا پڑھ لیتا ہے، وہ جب قرآن پڑھانے کی مسند پر بیٹھتا ہے 20 22 23 سال کی عمر میں، اور وہ 60 70 80 جتنی اللہ نے لکھی ہے وہ اتنی عمر تک پڑھاتا ہے، ذرا تصور کریں کہ وہ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ وہ کتنے لوگوں کو قاعدہ پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو ناظرہ سکھا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو حافظ بنا جاتا ہے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ وہ سارا ثواب اس بندے کو جاتا ہے جس بندے نے اسے حافظ بنایا ہوتا ہے۔ ایک عالم کا تصور کریں کہ جو کسی مدرسے میں پڑھ کر عالم بن گیا، اب وہ جتنا اپنی زندگی میں دین کا کام کرتا رہتا ہے، جس کا اس نے کھایا اس کے لیے سمجھیں کہ ایک صدقہ جاریہ کا ایک وسیع دہانہ کھل جاتا ہے، اور ساری زندگی اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ ورث مصحفا، مدارس کے اندر جہاں طالب علم پڑھتے ہیں ان مدرسوں کے اوپر خرچ کرنا، ان مدرسوں کے اندر خوراک مہیا کرنا، ان کی ضرورتیں مہیا کرنا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے اور وہ جو دنیا کے اندر محنت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب اسے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو، ان علماء کو، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، میرے بھائیوں ان کی تحقیر نہ کریں، ان کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ ہیں۔ او ترک ولدا یستغفر لہ، اور چھٹی چیز، 7ویں چیز کہ انسان ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے استغفار کرے۔